اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت نمبر 80، سورت عبس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک نابینا صحابی تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین فرد، اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ ہرگز نہیں۔ وہ پنجابی جیسے کہنے ہیں کہ عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا، تو عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ۔ اب جتنا آدمی ذہین ہوگا اس کا ذہن ورک کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین انسان ہیں۔ ہم سورہ مدثر میں پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ کو اسائنمنٹ کی کیا دی گئی تھی؟ قم فانذر، اے نبی کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو لوگوں کو، وربک فکبر، اور پھر رب کو بڑا کرو۔ لیکن کام کیا دیا گیا اس کے بعد؟ اسائنمنٹ یہ ہے، لیکن وے آؤٹ کیا دیا گیا؟ ورکنگ فریم کیا دیا گیا؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو اس کو آپ قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں۔ 10 سال تک آپ نصیحت کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی میجر دست درازی نہیں ہو سکی۔ وہ دو جو انسٹنٹینیس واقعات تھے ابو جہل کے، آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈالنا اور روزری ڈلوانا، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی باہر کا بندہ دست درازی نہیں کر سکا سوائے تایا ابو لہب کے، جو سگا تایا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی وہ تنگ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کانٹے بچاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلائی تھی، یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے نکاحی ہوئی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلا کر ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی۔ اور بیٹیوں والے سمجھتے ہیں کہ کیا بیتتی ہے جب کسی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے، اور 2 کو بیک وقت ہو طلاق تو کیا ہوا ہوگا۔ باقی کوئی باہر کا آدمی آپ پر دست درازی نہیں کر سکا۔ یہی 2 بیٹیاں ہیں نا جو حضرت عثمان کے نکاح میں گئی ہیں، ون آفٹر دی ادر۔ لیکن نبوت کے 10ویں سال جب آپ شیب ابی طالب سے باہر آئے تو ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ہم اس کو عام الحزن کے نام سے سیرت میں جانتے ہیں کہ غم کا سال تھا۔ 2 غم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، ایک حضرت خدیجہ کا انتقال اور اس سے پہلے ابو طالب کا انتقال۔ بس یہاں تک عام سیرت نگار اور ٹیکسٹ بک سیرت میں ذکر ہوتا ہے۔ اگلی بات بول ہو جاتی ہے کہ آج تک بھی، یعنی ہمارے دیہاتوں کے اندر وہ جو خاص طور پر جو بیکورڈ ایریاز ہیں، جنوبی پنجاب ہے یا سندھ ہے، وہاں آپ وقتاً فوقتاً تصویریں دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص کی دستار بندی ہو رہی ہے کہ وہ بڑا مر گیا تھا، اب یہ خاندان کا سربراہ ہے۔ یہ بزدار صاحب کی دستار بندی ہوئی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ تو کیا بنو ہاشم کے خاندان کا کوئی سربراہ نہیں بنا تھا؟ ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا دیا گیا۔ ظاہر ہے بڑا یہی تھا بھائیوں میں، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں یا کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام، یا کرشی کا حلیف، یا جس کو اس نے پناہ دی ہو۔ آج بھی آپ سعودی عرب میں جا کے کاروبار کر سکتے ہیں جب تک آپ کا کوئی کفیل نہ ہو۔ کوئی ملازمت مل سکتی ہے آپ کو جب تک آپ کا کفیل نہ ہو۔ تو ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، اس نے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ آپ مکے میں نہیں رہ سکتے۔ آپ نے 1-2 سرداروں سے پناہ مانگی، انہوں نے پناہ نہیں دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا ٹوین سٹی تھا طائف، مکے کے سرداروں کی جائیدادیں، زمینیں تھیں، وہاں پر باغ تھے،
تو آپ وہاں تشریف لے گئے اس امید سے کہ وہاں 3 بھائی ان کی اچھی ریپیوٹ تھی کہ وہ شاید پناہ دے دیں، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ پناہ نہیں دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی انتہا کر دی، اور آپ کو مکے میں واپس آ کر ایک مشرک کی پناہ لینی پڑی۔ مطعم بن عدی نامی ایک مشرک شریف آدمی تھا، آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں میری پناہ میں۔ آپ نے کہا فارملی دو۔ اپنے 6 بیٹوں کو مسلح کر کے ان کے گھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے میں داخل ہوا ہے تاکہ ایک فارمل اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ یہ آج سے میری پناہ میں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ دست درازی نہیں ہوئی تو وہ بھی ختم ہو گئی سلسلہ جب ابو طالب مر گیا اور ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا۔ ایک قبائلی معاشرے میں جب تک قبائلی سردار آپ کا ساتھ نہیں دیتے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہین آدمی تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، جب تک ٹرائبل چیف میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ قرآن مجید پورے کو پڑھ جائیے، کوئی ایک مقام نہیں ہے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال بعد میں آیا کہ سرداروں کو گھاس ڈالنی چاہیے تاکہ وہ میرا ساتھ دیں، تاکہ میں اپنا جو مشن ہے اس کو اکمپلش کر سکوں۔ اس سے پہلے ٹوک دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ نہیں۔ کہیں فرمایا کہ مت دیکھ ان کی طرف جن کو ہم نے دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے، کہیں اس کا دوسرا رخ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ سورۃ کہف میں، کہ قناعت کر اپنے انہی ساتھیوں پر جو ہم نے تمہاری جھولی میں ڈالے ہیں، جو صبح شام دن رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ لا تعدوا عیناک عنہم، اپنی نظریں ان سے نہ پھیرنا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تو بھی دنیاوی زیب و زینت سے متاثر ہو گئے ہو؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور مت کہنا ماننا اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے۔ سورہ مدثر میں بھی ذکر آیا تھا ولید بن مغیرہ کا، یہ خاص تھا اس کے کردار کا بندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے مشورے دیتا رہتا تھا کہ اصل میں آپ بڑے ریجڈ ہیں، اس لیے بات بن نہیں رہی، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو جائے، لیکن آپ جو تبت یدا ابی لہب اور قریش کے سرداروں کو اور یہ ساری باتیں یہ کچھ بننے نہیں دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو کنسیڈر تو بعد میں کرتے، لیکن پہلے ہی منع کر دیا گیا کہ نہیں۔ اس کی کلائمیکس جو ہے وہ یہ صورت ہے۔ ہوا کیا کہ مکے کا کوئی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر ملنے آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو رکھیے گا ایک دائی کی جگہ پر کہ جو ایک ایک بندے کا منتظر ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محو گفتگو تھے، اس کو دعوت دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم چونکہ ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ کون بیٹھا ہوا ہے، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں انٹرپٹ کیا، کوئی سوال پوچھا۔ حیران ہوتا ہوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں، زبان سے روکا بھی نہیں، جبکہ ہمارا کوئی اہم مہمان جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہو اور ہمارا بچہ یا ہمارا پوتا نواسا، اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا کہ باپ جو اور دادا جو ہے یہ اس کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے، تو بہانے آتا ہے، کبھی اپنے آ کے کام دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں مجھے 5 سٹار ملے ہیں آج، کبھی آ کر وہ کوئی کھلونا دکھاتا ہے کہ یہ خراب ہو گیا ہے، یعنی اپنی اٹینشن چاہتا ہے نا وہ۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو ہاں اچھا ٹھیک ہے، شاباش شاباش، پھر آخر تنگ آ کر اس کے اٹھ کے تو بازو پکڑ کے دادی کے ہاتھ میں جا کے یا اس کی ماں کے ہاتھ میں جا کے پکڑاتے ہیں کہ سنبھالو اس کو، کام نہیں، بات نہیں کرنے دے رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف کیا ہوا ماتھے پر بل آئے، ناگواری کی کر رہے ہیں، کدی کتنا کوئی بندہ آیا ہے گل بھی نہیں کرنے دے رہے۔ اب اسی پر جو ہے یہ سورت کا آغاز ہے، عبس وتولی، اس نے ماتھے پہ بل چڑھائے، تیوری چڑھائی اور بے رخی برتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکا،
اور اے نبی آپ کو کیا خبر کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا، اپنا تزکیہ کرتا، او یذکر، یا نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکریٰ، اور نصیحت اس کو فائدہ بھی دیتی۔ اما من استغنا، جو بات توجہ سے سن بھی نہیں رہا، بے پرواہی برتتا ہے، فانت لہ تصدی، اور آپ اس پر بڑی توجہ دے رہے ہیں، بڑے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کے، وما علیک الا یزکیٰ، حالانکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے ہی نہیں کہ آپ ضرور اس کو پاک کریں، کہ وہ سدھر جائے اور پاک ہو جائے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اس کے مقابلے میں جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے رخی برتے۔ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، نہیں، یہ قرآن تو صرف ایک نصیحت ہے، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اس سے قبول کر لے۔ فی صحف مکرمہ، جو ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جو بڑے عزت والے ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبے میں پاکیزہ ہیں۔ یہ لوح محفوظ میں جو قرآن مجید ہے، اصل قرآن، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ بِأَیْدِی سفرہ، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں، کرام بررہ، جو بڑے معزز اور نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مرے انسان کیسا نا شکرہ ہے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفہ، ایک بوند سے، خلقہ فقدرہ، اسے پیدا کیا اور پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، اس کی تقدیر لکھی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ کو آسان کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اور قبر پرووائڈ کی۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، نہ بجا لایا وہ اس حکم کو جو اللہ نے دیا تھا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، تو چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کو دیکھے۔ انا صببنا الماء صبا، یقیناً ہم نے فراوانی کے ساتھ پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، اور پھر ہم نے پھاڑا زمین کو عجیب طریقے سے۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر اگائے ہم نے اس میں غلے۔ وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں۔ وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجوریں۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغ۔ وفاکہۃ وابا، اور پھل اور چارے۔ متاع لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے برتنے کے لیے، کھانے کے لیے۔ فاذا جاءت الصاخہ، تو جب وہ بہرا کر دینے والی آواز آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس روز انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ وامہ وابیہ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا۔ وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور بیٹے سے دور بھاگے گا۔ یہ ترتیب بڑی زبردست ہے کہ سب سے پہلے ان سب میں سے جو یہاں بیان ہوئے ہیں، انسان کا بھائی چھوٹتا ہے۔ بھائی کے بعد انسان ماں کو ڈس اون کرتا ہے، بہت دیر تک باپ کو اون کرتا رہتا ہے، یعنی ماں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بیوی کی جو بار بار کی وہ کانوں میں بات ڈالی ہوئی ہے، وہ ماں کے خلاف بھڑکاتی ہے، اور پھر انسان ماں سے علیحدہ ہوتا ہے، ماں کو ڈس اون کرتا ہے، لیکن باپ کو اون کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر باپ کو ڈس اون کرتا ہے، اور بیوی اور بیٹے کو اون کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر بیٹے پر لڑائی ہوتی ہے، بیوی کو بھی ڈس اون کرتا ہے، لیکن مقدمہ بازی کس پر ہوتی ہے کہ پتر میں رکھنے کے دور رکھنے۔ تو خوشخوب ترتیب ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کی ان میں سے اس دن ایسی حالت ہوگی کہ اسے اپنی پڑی ہوئی ہوگی، یغنی، جو اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی، اور کسی چیز کی پرواہ نہیں، صرف ایک ہوگی کہ نفسی نفسی نفسی، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، اور یہ خیال اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس روز، صفر کہتے ہیں سفیدی کو، سین فارا، بہت سے چہرے اس روز سفید ہوں گے، یعنی چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ،
ہنستے مسکراتے خوش و خرم، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے اس روز ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوئی ہوگی، ترہقھا قطرہ، اور ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ کافر بدکار ہوں گے یا ناشکرے اور بدکار ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ويشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت